السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اور جس شخصیت کے افکار و نظریات کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے، وہ ہے مولانا وحید الدین خان، جو کہ انڈیا سے جن کا تعلق ہے اور اس وقت دنیا کے معروف تھنکرز میں ان کا نام آتا ہے۔ بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور ان کا اپنا ایک مخصوص نظریہ اور فکر ہے۔ تو آج ایز یوزول ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر باقاعدہ اس ٹاپک پر اور ان کی شخصیت ہے، ان کے افکار پر انہوں نے باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کے نام سے، اور انشاءاللہ اسی سے متعلق آج ہم ان سے کچھ کویسچنز کریں گے اور کچھ معاملات کے بارے میں ان سے ان کی رائے لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہم تفصیل میں جانے سے پہلے اور مختلف ان کے ایسپیکٹس، ان کے فکر اور ان کے نظریے کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا وحید الدین خان صاحب کے بارے میں تعارف کروا دیجیے کہ ان کے مختصر وائی از ہی این امپورٹنٹ پرسن، کیوں اتنے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ان کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور خلاصتاً ان کے جو افکار و نظریات ہیں بنیادی، یا ان کا اسکول آف تھاٹ جو ان کا اسپیسیفکلی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف کروا دیجیے ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے، اسی نام کے ایک اور بھی بڑے اسکالر رہے ہیں برصغیر پاک و ہند میں، اور ان کا بھی تعلق ایک طرح سے ہندوستان سے ہی تھا، مولانا وحید الزمان، جنہوں نے بہت سارے احادیث کی کتابوں کے ترجمے کیے۔ تو کچھ لوگ ان کو اس کے ساتھ جو ہے وہ کنفیوز کر جاتے ہیں، تو یہ وہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ مولانا وحید الدین خان صاحب بیسیکلی 1925 میں آپ کہیں کہ ان کی پیدائش ہوئی۔ اب 95 ایئرس کے قریب ان کی ایج ہے۔ اچھا، مطلب ایک صدی کو پہنچنے والے ہیں، سینچری پوری کرنے والے ہیں۔ تو وہاں پہ ہندوستان میں ہی، انڈیا میں اتر پردیش میں پیدا ہوئی ہے، اور وہاں پہ مدرسۃ الاصلاح ہے، ایک معروف مدرسہ ہے وہاں کا، وہاں سے انہوں نے دینی تعلیم حاصل کی۔ پھر اس کے بعد دین کا ایک ذوق اور ایک شوق تو تھا، تو مولانا مودودی کی تحریروں سے متاثر ہوئے، تو 1949 میں انہوں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا۔ اچھا۔ 15 سال تک یہ جماعت اسلامی میں رہے۔ پھر مولانا مودودی سے ان کو اختلاف ہوا، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی جو بہت مذہبی حلقوں میں معروف ہوئی، تعبیر کی غلطی کے نام سے۔ ٹھیک ہے۔ کہ بیسیکلی انہوں نے کہا مولانا مودودی کی جو تعبیر ہے وہ ایک غلط تعبیر ہے۔ پھر جب مولانا مودودی سے وہ علیحدہ ہوئی تو جماعت اسلام ادھر تبلیغی جماعت میں چلے گئے۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ انہوں نے کچھ عرصہ لگایا، پھر وہاں پہ بھی ان کو اختلافات پیدا ہوئے، لیکن بیسیکلی ان کا مزاج دعوتی مزاج تھا۔ تو 1970 میں انہوں نے دعویٰ یا ایک اسلامک سینٹر انہوں نے دلی کے اندر قائم کیا، 1970 میں۔ 1970 میں پھر 1976 کے اندر انہوں نے ایک رسالہ، ایک میگزین جو ہے الرسالہ کے نام سے، دی میسیج کے نام سے انہوں نے پبلش کرنا شروع کیا۔ وہ تقریباً آپ کہیں کہ جی اس وقت سے اب تک پبلش ہو رہا ہے، مطلب اب بھی آپ کہیں 45 ایئرس تقریباً۔ اس کے علاوہ کوئی 200 کے قریب، 200 کے قریب ان کی کتابیں ہیں، زیادہ تر تو اردو میں ہیں، کچھ عربی میں اور انگریزی میں بھی ہیں۔ تو دنیا میں جو 500 آپ کہیں کہ ٹاپ میں جو انفلوئنشل جو مسلمز ہیں، ان کی لسٹ میں ان کا بھی نام بھی آتا ہے، موسٹ انفلوئنشل لوگوں میں سے۔ ہاں، تو جہاں تک ان کی فکر کی بات ہے، تو فکر میں کچھ کتابیں ان کی بہت معروف ہوئیں، جیسے مذہب اور جدید چیلنج، یہ بیسیکلی ایتھیزم اور الحاد کے رد میں تھی، اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح سے تعبیر کی غلطی، جو پولیٹیکل اسلام کا ایک کانسیپٹ تھا، اس کو انہوں نے تھوڑا سا ریفارم کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بھی بہت معروف ہوئی تھی۔ کچھ کتابیں ان کی بڑی معروف ہوئیں، اس وجہ سے ان کو ایک مطلب فکری آدمی کی حیثیت سے جو ہے وہ جانا جانے لگا۔ جہاں تک ان کی فکر کی بات ہے، تو بیسیکلی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو پولز کے درمیان ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر ان کی جو تحریریں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک نمایاں پہلو بہت ملے گا تذکیر کا، واضح و نصیحت۔ کہا جاتا ہے کہ واضح و نصیحت مولانا وحید الدین خان صاحب سے پہلے بھی بہت ہوتی تھی، لیکن تقریر کے ذریعے، خطبے کے ذریعے، یعنی ایسے واعظین آپ کو بہت مل جاتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ تحریر کو واضح و نصیحت کا ایک میڈیم بنانا، ایک ٹول بنانا، تحریر کے ذریعے سے واضح و نصیحت کرنا، یہ کمال، یہ فن ہمیں وحید الدین خان صاحب نے سکھایا ہے، اور یہ بات بہت حد تک ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کو یہ چیز مطلب کریٹیکلی، میں نے تو اب ظاہری بات ان کے اوپر کتاب لکھی مولانا وحید الدین خان افکار و نظریات کے عنوان سے، تو اور اس کو میں نے ان کو کریٹیکلی دیکھا، اور یہ کتاب گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گی، لیکن میں نے ان کی اس چیز کو اپریشیٹ کیا۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی مثالوں سے ایسے ایسے تذکیری نقطے پیدا کرتے ہیں کہ انسان مطلب اس سے حیران رہ جاتا ہے۔ یہ واقعتاً اس فن میں ان کو ایک کمال حاصل ہے۔
یعنی جو رائٹنگ میں تذکیر، اور تذکیر کا ایک پہلو ان کا غالب ہے. مطلب قرآن کی بھی انہوں نے 2 جلدوں میں تفسیر کی تو اس کا نام انہوں نے تذکیر القرآن رکھا. مطلب ان کا ایک ذوق ہے، یہ تذکیری ذوق ہے. جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک امریکن خاتون جو ہے وہ رشیا کے دورے پہ گئی، اور بھی کچھ امریکنس تھے، تو اس نے وہاں پہ دیکھا کمیونسٹ پارٹی کے جو چیف تھے اس کے بورڈ ہر جگہ لگے ہیں، تو اس نے اس پہ ناراضگی کا اظہار کیا. اتنا مطلب یہ کہ آئیڈیل ورشپ ہو رہی ہے، تو اس نے رشینز کے سامنے جو ہے وہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا، یہ کیا مطلب تم پرسنالٹیز کی پوجا کرتے ہو. تو دوسرے امریکن نے اس کے کان میں کہا کہ میڈم آپ امریکہ میں نہیں، آپ رشیا میں ہیں، ٹھیک ہے. مطلب تو یہاں آپ ناراضگی کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کو ظاہری بات ہے کہ اب وہ اس سے وہ دیکھیں کیسے نقطہ نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جب اس دنیا میں ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ہم جو ہے وہ کریٹیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس ملک میں ہم ہیں وہ ہمارا نہیں، وہ خدا کا ملک ہے. ٹھیک. تو یہ ان کے اندر مطلب ایک چیز اچھی ہے. دوسری چیز جو کہ آپ کہیں کہ ان کے اندر نیگیٹو ہے، یعنی یہ تو ان کا ایک فکر کا مثبت پہلو ہے، لیکن جو ان کی فکر کا ایک نیگیٹو منفی عنصر ہے وہ ہے سائیکالوجی آف ری ایکشن. مطلب وہ رد عمل کی نفسیات کا بہت شکار ہے. ایک چیز کے اوپر جب وہ کرٹیسائز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو وہ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. مطلب اس میں وہ معتدل نہیں رہ پاتے، اور اس میں ذاتی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پرخاش لگا لینا اور کسی شخصیت کو مس کرنا. جیسے مولانا مودودی سے جب ان کو اختلاف ہوا، شروع میں وہ معتدل تھے، لیکن پھر تنقید کرتے کرتے وہ اتنا زیادہ مولانا مودودی کے خلاف ہو گئے اور ان کی فکر کے کہ انسان سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی سمجھدار آدمی ایسی گفتگو کر سکتا ہے. اچھا. مثال کے طور پہ مطلب میں کوشش کروں گا کہ ان کے اپنے الفاظ میں، یعنی ان کی کوٹیشنز ہیں جو کہ میں نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ نقل کی ہیں، تو ان کا میں تذکرہ کروں گا. اب جیسے وہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام کا جامع تصور پیش کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اور اسلام میں صرف عقیدہ اور عبادات نہیں ہیں بلکہ ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام، اور پولیٹیکل سسٹم قائم کیے بغیر جو ہے وہ اسلام ادھورا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہ اسلام کا بظاہر جامع تصور ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ ایک تخریبی تصور ہے. اچھا. مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس کی اصلاح نہیں کر رہے، بلکہ اب آپ اس کو ایک دوسری انتہا پہ جا کے یہ ڈسٹرکٹیو ہے. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ آگے چل کے یہ کہتے ہیں کہ جی جب بھی کوئی مسلمانوں کی تحریک اٹھتی ہے اس قسم کی کہ جی ہم نے اسلام کو ریوائیو کرنا ہے، دوبارہ زندہ کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے، تو خدا ان کے گھروندے کو ٹھوکر مار کے گرا دیتا ہے. مطلب خدا کو اتنا غصہ آتا ہے اس بات کے اوپر، ان کے اس عمل کے اوپر کہ تم اپنی اصلاح نہیں کرتے اور تم دین کو قائم کرنے چلے ہو، تحریکی بننے چلے ہو، انقلاب جو ہے وہ کھڑا کرنے چلے ہو. تو یہ چیز جو ہے نا وہ واضح کرتی ہے کہ وہ ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اعتدال نہیں رہتا، اعتدال نہیں رہ جاتا ان کی فکر میں. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. ویسے تو اس کے مختلف عناصر ہیں، مختلف اسپیکٹس ہیں. میرا خیال ہے ہم ذرا کچھ ان کے اسپیسیفک جو اوپینینز ہیں، یہ جو ان کے ایک منفرد نظریات ہیں، ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا نزول، اور اسی طریقے سے امام مہدی کا آنا، ان کے بارے میں مولانا وحید الدین خان کا ایک اپنا ہی نظریہ اور ایک فکر. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ علامات قیامت کو مولانا نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، بلکہ اس حوالے سے ان کی جو انٹرپریٹیشن ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ ہیں. جیسے حضرت مسیح علیہ السلام یا مہدی کا آنا، یہ سب علامات قیامت میں سے ہیں. ٹھیک. اس کی جو جسے ہم میجر سائنس کہتے ہیں، بڑی علامات میں سے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح اور مہدی بیسیکلی ان کا پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہ کوئی 2 شخصیات نہیں ہیں، 2 پرسنالٹیز نہیں ہیں. اچھا. یہ ایک ہی پرسنالٹی ہے، یعنی ایک ہی پرسنالٹی کی 2 مختلف پہلو ہیں، ایکسپیکٹس ہیں جن کو احادیثوں میں واضح کیا گیا ہے. ایک ایکسپیکٹ سے اس کو مہدی کہہ دیا گیا، یعنی وہ گائیڈڈ پرسن تھا جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھا، اس لیے اس کو مہدی کہہ دیا گیا. اور اس اعتبار سے اس کو مسیح کہا گیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے نا وہ امت یہود کے اندر آخری نبی تھے. حضرت یعقوب سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو ہے وہ 2000 سال تک نبوت امت یہود میں رہی، بنی اسرائیل کے اندر رہی. تو وہ چونکہ ان کی اصلاح کے لیے آنے والے آخری آدمی تھے، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے لیے جو آخری آدمی کھڑا ہوگا، جو آخری ریفارمر ہوگا، ایک اعتبار سے اس کو اس پہلو سے مسیح کہا گیا. تو بیسیکلی یہ ایک ہی پرسنالٹی ہے. ایک تو ان کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے، ریفارمر ہے، ایک ریفارمر. ہاں. دوسرا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے حدیثوں میں کہا گیا کہ جی اس کا آسمانوں سے نزول ہوگا جو مسیح ہے. مطلب وہ کوئی مافوق الفطرت قسم کی جو ہے وہ پرسنالٹی ہوگی، وہ کوئی نبی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک عام آدمی ہوگا.
یعنی امت محمدیہ میں سے ایک عام انسان ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو رول ہوگا وہ ایک ایکسیپشنل رول ہوگا. پھر وہ کچھ اس کی صفات بیان کرتے ہیں کہ وہ کون شخص ہوگا، وہ ریفارمر کون ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیسیکلی وہ ریفارمر جو ہے وہ عالمی کمیونیکیشن کے دور میں پیدا ہوگا، مطلب یہ جو آئی ٹی کا دور ہے، ایک اس کی یہ صفت ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ہم دونوں بھی اس کے لیے کوالیفائی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری صفت اس کی یہ ہوگی کہ وہ فتنہ دہیمہ کا ایک لفظ آتا ہے بعض روایات میں، انٹلیکچوئل ڈارکنیس. تو اس کا وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ بیسیکلی فتنہ دہیمہ کا جو ہے وہ رد کرے گا. ہاں، مسیح کا جو اور مہدی وہ ہوگا جو فتنہ دہیمہ کا رد کرے گا. اب بعض دوسری تحریروں میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ فتنہ دہیمہ جو ہے اس سے مراد مولانا مودودی کی فکر ہے، پولیٹیکل اسلام والی فکر، باقاعدہ مولانا کا نام، ہاں مولانا کا نام لے کے کہا. ٹھیک ہے، اور مولانا کے سب سے بڑے جو فکری دشمن آپ کہہ سکتے ہیں وہ خود خان صاحب ہیں. تو اس طرح سے انہوں نے تقریباً کوئی 10 سے 12 کے قریب جو ہے وہ علامات بتائی ہیں مہدی اور مسیح کی. وہ اتفاق سے یا آپ کہیں کہ وہ سب کی سب جو ہے وہ مولانا کے اندر پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخری زمانے میں جو ہے وہ کچھ لوگ آئیں گے، وہ دین کا کام کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ اخوان رسول ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں یقینی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جو سی پی ایس کی ٹیم ہے، سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچویلٹی، یہ ان کا ادارہ ہے، تو یہ اخوان رسول ہیں. اچھا. ہاں، اور کہا کہ جی ان کا جو لیڈر ہے، ایک تیسری جگہ کہا کہ وہ مہدی اور مسیح ہوگا. تو اگرچہ ایک جگہ پہ انہوں نے یہ کلیم نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ مختلف جگہ پہ جو انہوں نے کلیم کیے ہیں کہ اخوان رسول سے مراد جو حدیث میں آیا ہے وہ ہماری ٹیم ہے، اور ایک دوسری جگہ پہ کہا کہ جی اس ٹیم کا جو لیڈر ہوگا وہ بیسیکلی مہدی اور مسیح کا رول ادا کرے گا. اور پھر یہ ہے کہ وہ جو ایک انٹلیکچولی جو ڈارکنیس پیدا ہو جائے گی مولانا مودودی کی تحریروں کی وجہ سے یا اور کچھ لوگوں کی تحریروں کی وجہ سے، جیسے وہ سب کو رگیتے ہیں، شاہ اللہ دہلوی سے لے کے سید قطب تک کسی کا نام انہوں نے نہیں چھوڑا، ایک ایک کا نام لیتے ہیں. ہاں، علامہ اقبال ہیں، کرزاوی صاحب ہیں، فلاں ہیں، سب کا نام لے کے کہتے ہیں کسی نے بھی کوئی کام نہیں کیا. ہزاروں لوگوں کی تحریریں میں نے پڑھی ہیں، بیکار لوگ ہیں، پرانی باتیں جو ہے وہ نئے انداز میں بس کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی کا بھی کوئی کریٹیو ورک نہیں ہے. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جی وہ ہم نہیں کیا جو ہم مطلب ایک کریٹیو ورک ہم نے کیا. یعنی آپ کے جواب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ایسا جو لٹرل میننگ میں حدیث میں آیا جس طرح آتا ہے وہ ایسا نہیں. ہاں، وہ یہ کہتے ہیں، اس کی تعویلیں کرتے ہیں، وہ بڑی دلچسپ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نزول کا مطلب ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسمانوں سے نازل ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول کا لفظ عرب جو ہے وہ کوئی مہمان گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے بھی بولتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے کہ ایک آدمی جو ہے، اچھا اب اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ صحیح مسلم کی روایت میں تو یہ ہے کہ فینزل عند المنارۃ البیضاء، کہ سفید منارہ جو ہے وہ اس کے پاس وہ نازل ہو گئے. تو اب انہوں نے کہا جی یہ منارہ بیضاء سے مراد جو ہے وہ ایج آف ایویشن ہے، یعنی ایئرپورٹ کا زمانہ جس میں ہر جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک سفید رنگ کا ٹاور لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد وہ والا منارہ ہے کہ اس زمانے میں ان کا نزول ہوگا. ٹھیک، لیکن اب اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو صرف منارے کا ذکر نہیں، وہاں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ دمشق کے مشرق میں جو جامع مسجد ہے اس کے منارے پہ نازل ہوں گے، اور پھر آگے اتنی تفصیلات ہیں. تو وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اب آپ اس کی تعویل نہیں کر سکتے نا. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں، صحیح مسلم کی بلکہ روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کا جب نزول ہوگا، مطلب اس طرح سے جیسے شان کے ساتھ کہ فرشتوں کے جو ہے وہ پروں کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھے ہوں گے اور وہ نیچے اتریں گے، تو حضرت مہدی جو ہے وہ قیادت کر رہے ہوں گے، ایز اے پولیٹیکل لیڈر جو ہے وہ مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے. کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی تو وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ آ کے نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے نہیں، آپ ہی نماز کے لیے آگے ہو جائیں. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ دو پرسنالٹیز ہیں، علیحدہ علیحدہ سے، لیکن کہیں پہ وہ تعویل کر جاتے ہیں، کہیں پہ ان کو تعویل نہیں سوچتی. تو آدھی تعویل تو وہ کر لیتے ہیں، لیکن کہیں پہ ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے تعویل کرنا. ظاہر ہے وہ ایک پورا فریم آف ریفرنس بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ ایک حد سے زیادہ اس کے اندر وہ، لیکن وہ جو تھوڑی سی تعویل کرتے ہیں نا، اس سے لوگوں کو کہتا ہے یار بڑی مطلب، لیکن ہوتی وہ بڑی یعنی جسے کہتے ہیں لاجیکل بنا کے اور ریزنیبل. یعنی آپ کا یعنی پورا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایز سچ نزول جیسا ہم سمجھتے ہیں ویسا نہیں، جو کنونشنل ہمارا مین اسٹریم اسکول آف یعنی اوپینین ہے ان کے بارے میں، وہ نہیں ہے. اور مہدی بیسکلی اس سے مراد صرف ایک ہی پرسنالٹی ہے جو کہ ریفارمر کی پرسنالٹی ہے، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس ماڈرن ٹائم کے اندر اس نے آنا ہے اور اس نے آ کے پوری دنیا کو ریفارم کرنا ہے. اور ظاہر ہے ان کی فکر، ان کا جو سینٹر ہے
وہ جس نظریے پہ جس طرح وہ سمجھتے ہیں آنا ہے وہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں. کام کر سم ہاؤ لگتا ہے جیسے کہ وہ اپنے آپ کو مہدی یعنی وہ والا کردار, ناٹ کالنگ ہم سیلف ایز اے مہدی, بٹ لیکن وہ کردار وہ پلے کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جو مہدی ہوگا وہ اپنے آپ کو مہدی نہیں کہے گا, یہ بھی اس کی صفات میں سے ہے. وہ اپنے آپ کو جو عیسیٰ ہوگا وہ عیسیٰ نہیں کہے گا, اور یہ بھی لکھا ہے کہ لوگ اس کے عیسیٰ اور مہدی ہونے کا انکار بھی کریں گے. بالکل ٹھیک. تو اس سے جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب جو ہے چیزیں وہ بظاہر جو ہے ان پر بھی لاگو ہو جاتی ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو علیہ نہ عیسیٰ کہتے ہیں نہ مہدی کہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ رول پلے کر رہے ہیں ریفارمیشن کا, یہ ریوائول کا, جو کہ اس بندے نے اس شخص نے آ کے کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا سوال اسی سے متعلق علامات قیامت کے بارے میں, ان کا اوور آل اوپینین کیا؟ یہ تو چلیں ایک مخصوص سیدنا عیسیٰ اور مہدی کے بارے میں. علامات قیامت کے اندر دجال بھی ظاہر ہے اسی ٹائم کی بات ہے, اور اس طریقے سے دیگر جو علامات ہیں جن کے بارے میں احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے, صحیح احادیث میں, تو ان کے بارے میں ڈاکٹر صاحب یعنی وحید الدین خان صاحب کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں, علامات قیامت میں انہوں نے جو سب سے بڑے مطلب ان سے جو غلطی ہوئی ہے, تو انہوں نے جو علامات قیامت کے حوالے سے جتنی بھی احادیث تھیں جو قرآن مجید کی ایون کے آیات بھی تھیں, جیسے یاجوج ماجوج کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے, دابۃ الارض کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے, کچھ علامات قیامت کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا, کچھ کا حدیث میں آ گیا, تفصیلاً آ گیا. سب کو انہوں نے میٹافر میں لے لیا, یعنی استعارے میں لے لیا, اور مجازی معنی میں جسے ہم کہتے ہیں فیگوریٹو میننگ اس کے جو ہے وہ کرنا شروع ہو گیا, اور وہ بہت بعید تھے اس کے جو پراپر میننگ بنتے تھے قرآن میں اور سنت میں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی دجال سے مراد کوئی شخص نہیں ہے, کوئی شخصیت نہیں ہے, بلکہ دجال سے مراد ہر وہ شخص ہے جو کہ اس آئی ٹی کے دور کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ اس کا جو منفی استعمال کر رہا ہے, اور منفی استعمال سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جو نیگیٹو فکر پھیلا رہا ہے, یہ پولیٹیکل اسلام کی فکر پھیلا رہا ہے, انقلاب کی فکر پھیلا رہا ہے, نفاذ شریعت کے نعرے لگا رہا ہے, اور جو مثبت استعمال کر رہا ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ مہدی اور مسیح کا ساتھی ہے, اور وہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ جی نہیں, دعوت, پیس, امن اور اس قسم کی باتیں جو کر رہا ہے. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ دجال کو قتل کیا جائے گا, تو اس سے مراد اس کا شخصی قتل نہیں ہے کہ مہدی اور مسیح اس کا قتل کریں گے, اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اس کا نظریاتی قتل کریں گے. تو یہاں پہ مراد نظریاتی قتل ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ جی وہ اس کے ماتھے کے اوپر کاف را لکھا ہوگا, تو یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ الحاد کے دور میں پیدا ہوگا. تو مطلب اس طرح سے انہوں نے عجیب و غریب قسم کی تعویلات کی ہیں دجال کے بارے میں. حالانکہ حدیثوں کے اندر جو دجال کے حوالے سے تفصیلات ہیں وہ تو مطلب اس کے علاوہ بھی بہت تفصیلات ہیں. مطلب اس کی ایک آنکھ ہوگی, اور اسی طرح سے جو ہے وہ کس طرح سے اس کا شہروں کے اوپر سے گزر ہوگا, اور کس طرح سے وہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا, اور پھر یہ کہ 40 دن تک وہ رہے گا, اور ایک دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا, ایک ہفتے کے برابر. تو وہ ہر جگہ وہ تعویل نہیں کر پائے. اسی طرح سے یاجوج ماجوج کے بارے میں اب جیسے قرآن میں ان کا تذکرہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ایک دیوار کے پیچھے وہ بند ہیں. تو انہوں نے کہا جی یاجوج ماجوج سے مراد کوئی اس طرح سے وحشی قوم نہیں ہے جو ایک خاص وقت میں نکلے گی جو دیوار کے پیچھے بند ہے, بلکہ اس سے دیوار سے بھی مراد جو ہے یہ ایک دور ہے, ایک ایج ہے, ایک زمانہ ہے. تو بیسیکلی یاجوج ماجوج سے مراد جو ہے وہ یہ ویسٹرن نیشنز ہیں, یورپی اقوام ہے. تو ایک آپ کا کلاسیکل ٹائم پیریڈ تھا, وہ ایک دیوار ٹوٹی ہے, پھر آپ کا نشأت ثانیہ کا دور آیا ہے, انلائٹمنٹ کا, ماڈرنٹی کا دور آیا ہے, انسان انڈسٹریل ایج کے اندر داخل ہوا ہے. تو ایک دیوار ختم ہو گئی, اب وہ ایک نئے تہذیب اور نئے تمدن کے اندر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے, اور یہ سارے جو ہے نا وہ پھیل گئے ہیں ایک طرح سے, یورپینس پوری دنیا پہ قابض آ گئے ہیں. اسی طرح سے وہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ جی وہ دریائے اردن کے اوپر سے گزریں گے اور اس کا پانی پی جائیں گے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو پیٹرول ہوگا مشرق میں جو پیدا ہو رہا ہے, اس پیٹرول کو وہ سارے پی جائیں گے. یعنی پیٹرول ہمارے یہاں سے نکلتا ہے اور استعمال وہاں جا کے کنزمپشن اس کی وہاں ویسٹ میں ہو رہی ہے. تو اس طرح سے انہوں نے اس کی تعویلیں کی, لیکن کئی جگہوں پہ وہ تعویل نہیں کر پائے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں نا, پیٹرول اور پانی کا کوئی مناسبت بنتی نہیں ہے, کوئی مطلب ریشنل جو اس کے درمیان کوئی لنک ہو نا, وہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. پھر یہ ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی پیٹرول مشرق میں پیدا ہوگا. اب حالانکہ اگر آپ اس کے اسٹیٹسٹک نکال کے دیکھیں تو سب سے زیادہ پیٹرول جو پیدا ہو رہا ہے وہ لیٹن امریکہ میں, یعنی سعودی عرب بھی دوسرے نمبر پہ آتا ہے. تیل کے سب سے زیادہ کنویں جو ہیں وہ لاطینی امریکہ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں جارڈن کا تو نام ہی نہیں آتا. وہ جو اوپیک کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے کہ جو ایکسپورٹ کرتی ہے تیل کو, اب اس میں نہ جارڈن کا نام ہے نہ سیریا کا نام ہے, اور دریائے اردن انہی دو ممالک کے اندر بہہ رہا ہے.
ٹھیک ہے، وہ تو سعودی عرب ہے، اس میں یا کچھ اور ممالک ہیں، ایران آ جاتا ہے یا کچھ اور ممالک آ جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے ان کی یہ باتیں جو تعویلات ہیں نا وہ اس کے امر واقعی کے مطابق نہیں ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں اس کا اب عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ تعویل انہوں نے کی، وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جی قیامت سے پہلے نا بیت اللہ کو جلا دیا جائے گا. اچھا الفاظ ہیں یحرک البیت، بیت کو جلا دیا جائے گا. تو وہ کہتے ہیں البیت کا لفظ ہے نا، بیت اللہ کا لفظ تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہاں اس گھر سے مراد جو ہے یہ ٹوئن ٹاورز ہیں. اچھا، یعنی ایک بڑا گھر جلا دیا جائے گا. صحیح. تو یہ 9/11 کے واقعے کی طرف اشارہ تھا، پریڈکشن ہے اس کی طرف پریڈکشن ہے. حالانکہ قرآن مجید نے بیت اللہ کے لیے البیت کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ الف لام تو ظاہری بات ہے کہ خاص کرنے کے لیے آتا ہے، ایک پراپر کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے آتا ہے. فمن حج البیت او اعتمر، جس نے بیت کا حج کیا. اب اس بیت سے کیا مراد ہے؟ عام بیت تو مراد نہیں ہے، ظاہری بات ہے بیت اللہ مراد ہے. تو قرآن کا تو یہ انداز ہے کہ قرآن نے جو ہے بیت اللہ کو البیت کہہ کے جو ہے وہ اس کو خاص کیا ہے اور اس سے مطلب اللہ کا گھر مراد لیا ہے. تو اسی طرح سے اس کی تعویل کرنا، پھر اس کے علاوہ اور قرآن مجید کی جو کچھ نشانیوں کا جس طرح سے قرآن نے تذکرہ کیا، دابۃ الارض کا مثال کے طور پہ قرآن نے کہا کہ جی اخرجنا لہم دابۃ من الارض، قیامت سے پہلے ہم ایک زمین سے جانور نکالیں گے جو لوگوں سے جو ہے وہ کلام کرے گا. یہ قیامت کی میجر سائنس میں سے ہے. اب وہ کہتے ہیں جی دابۃ الارض سے مراد کوئی عجیب و غریب قسم کا جانور نہیں، بلکہ اس سے مراد دائی ہے. مطلب ایک دائی، بڑا دائی پیدا ہوگا قیامت سے پہلے. اب وہ ساری انٹرپریٹیشن ایسی کرتی ہیں جو مڑ مڑ کے ان کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. حالانکہ قرآن کے اوپر آپ غور کریں تو قرآن یہ نہیں کہہ رہا، دابۃ الارض نہیں کہہ رہا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اخرجنا، ہم نکالیں گے، دابہ من الارض، زمین میں سے نکالیں گے. ٹھیک. تو اب ہر چیز کی تو آپ تعویل نہیں کر سکتے. پھر اگر آپ اسی پہ سوچیں کہ اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دابۃ الارض جو ہے یہ کوئی جانور نہیں ہوگا، یہ کوئی انسان ہوگا، تو ایک انسان کو، ایک دائی اللہ کو جانور سے تشبیہ دینا، اس میں اس کی کون سی مدح ہے؟ بالکل صحیح. مدح کا تشبیہ تو اس لیے دی انسان بھی کہہ سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بڑا دائی ہوگا، کوئی بڑا کام کرے گا، انسان کہنا چاہیے، عالم کہنا چاہیے، تو اس کو جانور سے تشبیہ دینا تو اس کی مذمت ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو جو ہے اس کی مدح بنا دیں. تو اس قسم کے ٹیکنیکل فالٹس ہیں ان کی انٹرپریٹیشن میں، اور اس میں اصول یہی ہے کہ جو چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں، ان سین معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، اس میں انٹرپریٹیشن کا اصول یہی ہے کہ آپ اس کے جو پراپر میننگ ہے، جسے ہم حقیقی معنی کہتے ہیں، آپ لٹرل میننگ، ہاں لٹرل میننگ جو ہے آپ ان کو ان چیزوں کے اوپر باقی رکھیں. خان صاحب کی علامات قیامت کے پورے تصور اور پورے نظریے کے بارے میں انہوں نے اس پورے فکر کو بیسیکلی ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور ماڈرن ٹائمز کے اندر اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ ایک عام آدمی کو یہ چیز سمجھ آ سکے. اور اس کو جس طریقے سے ہمارا مین اسٹریم یا کلاسیکل اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے ایگزیکٹلی وہ نہیں کی، اور اس کو ٹرائی کیا ہے کہ وہ ہمارے موجودہ ٹائم کے اندر وہ اپلیکیبل بھی ہو، اور ایسے ہی ظاہر کیا ہے جیسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں ابھی ہو رہی ہیں. ہم اس کو بیسیکلی آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے، لیکن یہ چیز ایگزسٹ لیکن وہ کہتے ہیں 2050 میں قیامت قائم ہو جانی ہے. جی 2050 کا باقاعدہ انہوں نے سن کا ذکر کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں گلوبل وارمنگ اتنی تیزی سے ہو رہی ہے کہ سروائیول نہیں ہو پائے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں بس اچانک جو ہے وہ سور اسرافیل جو ہے وہ پھونک دیا جائے گا، اور ایسے لگے گا لوگ تو قیامت کی نشانیوں کے انتظار میں بیٹھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ریلیجس ٹیکسٹ ہے آپ کا، جو سیکریٹ ٹیکسٹ ہے، وہ ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے ان کو قبول نہیں کرتا نا. بالکل ٹھیک ہے. مطلب یہ شاعری تو نہیں ہے، تعویل ہو قرآن سکتی ہے. مجید شاعری تو نہیں ہے نا، حدیث کو شاعری ہے کہ شاعری میں سے تو آپ جو چاہے مرضی نکال لیں، کہ آپ ہر جگہ میٹافور یوز ہو رہے ہیں. ہاں میٹافور یوز ہو رہے ہیں. قرآن تو حقیقت اور پوری ڈیٹیل میں نثر ہے، ایک اس کا پورا جملے کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے. آپ اس میں سے 2 لفظ اٹھا کے ان کو میٹافور بنا دیں، پورا کانٹیکس جو ہے اس کا آگے پیچھے کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس کا انکار کر رہا ہوتا ہے ان میننگ کا. ممکن نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، خان صاحب کے بارے میں ہم نے بات کی کہ سب سے پہلے یہ جماعت اسلامی میں رہے ہیں، اور جماعت اسلامی میں ظاہر ہے مولانا مودودی کا ایک خلافت کا اور اقامت دین کا تصور ہے، اور پھر خان صاحب نے اس پر بہت سخت تنقید بھی کی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب کا خلافت اور اقامت دین کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، ایز اپوز ٹو جماعت اسلامی یا دیگر جو تنظیمات ہیں، کیونکہ ظاہر ابھی تک وہ حیات ہیں. مختلف جو لوگ تنظیمیں کام کر رہی ہیں انہوں نے ان کو اسٹڈی بھی کیا، اور ان کا اپنا ایک نظریہ ہے. تو وہ نظریہ اس کے بارے میں ذرا ہمیں دیکھیں. جب تو وہ شروع میں جماعت اسلامی سے نکلے تھے تو انہوں نے کتاب لکھی تھی تعبیر کی غلطی. ٹھیک ہے. پھر اس کے رد میں بھی ایک کتاب آئی، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ تعبیر کی غلطی نہیں کہنا چاہیے، تعبیر کی کوتاہی کہنا چاہیے. یعنی مولانا مودودی سے جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جھک گئے تھے پولیٹیکل اسلام کی طرف، جس سے عبادات اور اخلاقیات اور جو انڈیویجول کا جو تزکیہ ہے یا اصلاح نفس ہے وہ مطلب نظر انداز ہو گیا تھا.
تو زیادہ یہ کیا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا بیلنس پیدا کریں، توازن پیدا کریں آپ انڈیویجول اور کلیکٹیو لائف کے اندر، کہ دونوں کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ انہوں نے کلیکٹیو لائف کو، اجتماعی نظام کو زیادہ فوکس کر لیا، تو یہ اس کی طرف شروع میں بھی ان کا بھی یہی رجحان تھا کہ یہ کہتے تھے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلام میں سیاست نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو آپ کل سیاست نہ کہیں۔ یہ انہوں نے تنقید کی، اور تعبیر کی جو انہوں نے غلطی لکھی ہے اس میں ان کے اسی قسم کے پیراگرافز موجود ہیں۔ یہ مولانا مودودی سے اختلاف بھی کرتے ہیں اور ان کی تائید بھی کرتے ہیں، لیکن پھر ایک دور ایسا آیا کہ یہ بہت خلاف ہو گئے، مطلب آہستہ آہستہ جیسے انسان کا ایک ذہن بنتا چلا جاتا ہے نا، اور رد عمل کی ایک نفسیات بنتی چلی جاتی ہے، پھر وہ بہت انتہا پہ پہنچ کے پھر وہ اس فکر کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اتنا بڑا فتنہ قرار دینے لگے اور اس کو اینٹی اسلام کہنے لگے کہ جیسے دنیا میں اس سے بڑا جو ہے وہ کوئی فتنہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ اب میں ان کی کچھ کوٹیشنز کا جو ہے وہ تذکرہ کرتا ہوں ان کی اپنی کتاب سے۔ پہلے جو ان کا نقطہ نظر تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا اعتراض دراصل یہ ہے کہ سیاست جو صرف اسلام کا ایک پہلو ہے، اسی کی بنیاد پہ پورے اسلام کی تشریح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ میرے خیال میں یہ غلط تھا۔ لیکن بعد میں جب ان کا آپ کہیں کہ جی ایک دوسرا دور ہمیں نظر آتا ہے، یعنی ان کا ایک فکری ارتقاء ہوا ہے، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اب جیسے وہ کہتے ہیں جی انقلاب پسند جو مسلمان ہیں ان کا ایک نعرہ ہے، اس نعرے کو وہ کہتے ہیں جی شریعت محمدی کا نفاذ، تو یہ ایک خود ساختہ نعرہ ہے اور اس کی تائید جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے نہیں ہوتی۔ پھر آگے لکھتے ہیں جی نفاذ شریعت جو ہے نا یہ کوئی سادہ تصور نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر ایک بہت بڑی برائی داخل کرنے کی مترادف ہے، نفاذ شریعت کا کانسیپٹ۔ اسی طرح کہتے ہیں جی نفاذ شریعت ایک خوبصورت لفظ ہے لیکن عملی نتیجے کے اعتبار سے یہ تخریب کاری ہے، صرف اور صرف تخریب کاری۔ پھر صرف یہاں تک نہیں رہتے بلکہ وہ کہتے ہیں جی یہ پاکستان جو آپ لوگوں نے حاصل کیا ہے لا الہ کے نام پہ، تو کہتے ہیں پاکستان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک منفی ملک کے طور پہ وجود میں آیا۔ اچھا، مطلب ایک آپ کی ایک منفی سوچ تھی، لوگ تو اس کو کہتے ہیں جی یہ نظریہ پاکستان ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، یہ اینٹی ہندو سوچ ہے۔ تو اینٹی ہندو سوچ کا مطلب کیا ہے، اینٹی مدعو سوچ، مدعو یعنی ہم دائی ہیں نا، تو وہ تو مدعو تھا آپ کو، اس کو تو آپ نے دعوت دینی تھی، تو آپ نے اس کا آپ اینٹی ہو گئے، تو یہ تو ایک حرام سوچ ہے اسلام کے اندر، تو گویا ایک حرام سوچ کے اوپر آپ نے جو ہے ایک ملک قائم کیا، ہاں ایک ملک آپ نے قائم کر دیا، تو ظاہری بات ہے حرام کام کا ارتکاب کیا پاکستان قائم کر کے۔ پھر کہتے ہیں جی اتھارٹی سے جو ہے وہ ٹکرائے بغیر اپنا کام کرنا یہ ملائکہ کا طریقہ ہے، یعنی اپنا کام کرتے چلے جاؤ، آپ چیلنج نہ کرو اتھارٹی کو، ہم منکر کو ختم کر دیں گے، برائی کو ختم کر دیں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بدل دیں گے، وہ کر دیں گے۔ کہتے ہیں ملائکہ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اتھارٹی سے ٹکراتے نہیں، اسٹیٹس کو رہنے دیں اور اپنا کام کرتے، اور اتھارٹی سے ٹکراؤ کر کے پالیٹکس آف اپوزیشن کا ہنگامہ کھڑا کرنا شیطان کا طریقہ۔ وہ کہتے ہیں ابلیس تو اللہ کے خلاف کھڑا ہو گیا نا، اب دیکھیں نا اتھارٹی وہ اللہ کی اتھارٹی ہے، کہاں سے مثال اٹھا رہے ہیں، اور انسانوں کی اتھارٹی کو وہ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ قیاس کر رہے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے وہ پھر اچھا یہ تو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ مطلب کرتے ہیں نا۔ آگے ایک جگہ پہ لکھتے ہیں جی ہٹلر جو ہے وہ غیر معمولی صلاحیتوں کا آدمی تھا۔ اچھا دوسری طرف کافروں میں سے جو مطلب اب اس کا ظلم دیکھیں ہٹلر کا، لیکن اس کے ظلم کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں ان کی غیر معمولی صلاحیتیں جو ہے وہ یاد آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں اس کے اندر بے پناہ قوت ارادی موجود تھی، میرا اندازہ ہے اگر وہ زندہ رہتا تو امن کے لیے کوئی بڑا کام کرتا۔ اچھا مطلب یہ ہے کہ ایک نیگیٹو آدمی کے اندر، میں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک اتنے برے آدمی کے اندر آپ نے اچھا پہلو تلاش کر لیا، تو مسلمانوں کے اندر آپ کو اچھا پہلو نظر نہیں آتا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ ہے اور ان کے بارے میں اتنی سخت مطلب ان کے اندر آپ کو کوئی مثبت پہلو نظر نہیں آتا۔ یہ بہت وہ کہتے ہیں ایک بندہ کسی کی مخالفت میں اتنی ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ کتنا پازیٹیو ہے کہ ہٹلر کے بارے میں اس کو جو ہے وہ مثبت پہلو مل گیا، شاید کسی کو نہ ملے، یعنی اتنی ایکسٹریم میں چلا گیا کہ وہاں پہ جو برے لوگ تھے دوسری ایکسٹریم میں ان کو ہی اس میں جو ہے انہوں نے ایک مثبت کردار کے طور پہ پیش کر دیا، مثبت کردار کے طور پہ پیش، مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جی یہ جو انقلابی سیاست ہے یہ اسلام کے نام پہ ایک شیطانی سیاست ہے، اس سیاست کا جو پہلا بانی ہے وہ شیطان ہے، اور جو لوگ اس سیاست کا جھنڈا اٹھائی ہیں یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ اسلام کے پیروکار نہیں ہیں۔ یعنی بہت ایکسٹریم، ایک ایکسٹریم قسم کا مطلب انہوں نے جو نیریٹو جو ہے نا وہ بیان کیا ہے، اس کو ابلیسیت کی طرف شیطنت کے ساتھ جوڑ دیا۔ مطلب جو لوگ نفاذ شریعت کے لیے، خلافت کے لیے اور محنت کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں کہ منکر ختم ہو جائے، برائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں،
تو ان کے ساتھ انہوں نے ان کو بہت ایکسٹریم لیول پہ لے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ریئیکشن میں آئے تو دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کے ان کو بالکل شیطانیت کے ساتھ بغیر سوچے سمجھے، مطلب یہ کوئی باتیں کرنے والی تو نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، خلافت اور اقامت دین کا جو تصور ہے وہ ظاہر ہے جہاد کے ساتھ منسلک ہے. جہاد چاہے وہ ایک قتال ہو جائے، یعنی آپ کی وار بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے مختلف اس کی صورتیں بھی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب کا اس کا مطلب ہے پھر جہاد کا بھی تصور اپنا اپنا الگ ہے. بالکل. ان کا جہاد کا اپنا تصور کیا ہے سر؟ دیکھیے جہاد کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں، وہی جو غلام احمد قادیانی کا کانسیپٹ تھا وہی ان کا ہے، کہ وہ کہتے ہیں جہاد منسوخ ہو چکا ہے. ہاں صرف یہ ہے کہ دفاعی جہاد ہو سکتا ہے، آپ کی اسٹیٹ پہ اگر حملہ ہو جائے تو آپ جہاد کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جو جہاد ہے وہ منسوخ ہو چکا. لیکن اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے بارے میں تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ جہاد کے نام پہ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، جہاد تو منسوخ ہو چکا. لیکن امریکہ جو کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اس کو کس طرح سے جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں؟ اب مطلب آپ اس کو سمجھیں. کہتے ہیں جی یہ جو 8 اکتوبر 2001 کو امریکہ نے افغانستان کے خلاف کارروائی کی، اچھا، افغانستان پہ جو حملہ ہوا تھا 9/11 کے بعد، یہ انٹرنیشنل نارم کے مطابق بالکل درست تھی، کیونکہ امریکہ نے وہ ڈیفنس کے طور پہ کی تھی. اچھا، مطلب یہ ہے کہ افغانستان امریکہ کا جیسے کوئی صوبہ تھا اور وہاں پہ افغانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور امریکہ نے جو ہے وہ افغانستان کو افغانیوں سے چھڑوانے کے لیے وہاں پہ حملہ کیا. مطلب سمجھ نہیں آتی. کہتے ہیں جی اس کے باوجود ایسا ہوا کہ ساری دنیا میں امریکہ کو برا کہا جانے لگا. اچھا، حالانکہ وہ تو وہاں ڈیفنس کے لیے آیا تھا، نہ تو ان کے پاس کوئی ایسے میزائل تھے کہ افغانیوں نے جو ہے وہ امریکہ کے اوپر وہ میزائل پھینکے ہوں. ایک 9/11 کا واقعہ ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں اگر کسی کو بلیم کیا گیا ہے تو وہ تو اسامہ بن لادن کو اور القاعدہ والوں کو بلیم کیا گیا. یہ تو نہیں کہا گیا کہ افغانیوں نے یا طالبان افغانستان نے جو ہے وہ اس واقعے میں ان کا کوئی کردار تھا، رول تھا. تو اب پورے افغانستان کو جو کھنڈر بنا دیا گیا، وہ کہتے ہیں جی یہ بالکل ٹھیک ہے، وہاں لاکھوں لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، یہ امریکہ نے اپنے ڈیفنس میں کیا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں، کہتے ہیں جو مسلمان ہیں نا، مسلمان یہ وائلنس پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں، اور ان کا وائلنس جو ہے وہ 2 طرح کا ہے. کہتے ہیں وائلنس ایک ایکٹیو وائلنس ہوتا ہے. ایکٹیو وائلنس یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، جیسے یہ جہاد اور یہ چیزیں. کہتے ہیں ایک پیسیو وائلنس ہے. پیسیو وائلنس یہ ہے غیر فعال تشدد، کہ آپ دوسروں کو ظالم بتا کے ان سے نفرت کریں. یعنی مسلمان اپنے بچوں کو بتاتے ہیں ہندو ظلم کرتا ہے تم پہ، تو مسلمان بچوں میں ہندو سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ مسلمان وائلنس پھیلا رہا ہے کافروں کے خلاف. وہ جو فلسطینی بتا رہا ہے اپنے بچے کو کہ اسرائیلی یہودی جو ہے وہ تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو وہ فلسطینی وائلنس پھیلا رہا ہے. یعنی انہیں وہ اسرائیل کا نہیں ہے کہ اسرائیل وائلنس پھیلا رہا ہے، انہیں یہ ہے کہ فلسطینی وائلنس پھیلا رہا ہے، اپنے بچوں کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کر رہا ہے، بغض پیدا کر رہا ہے یہودیوں کے خلاف. یعنی وہ دوسری سائیڈ نہیں دیکھ رہے، وہ ایک دوسری سائیڈ، ایک طرف وہ سائیڈ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیسیو وائلنس کی بھی ایک اصطلاح انہوں نے گھڑ لی، کہ وہ اپنے بچوں کو یہ بھی نہ بتائیں کہ بھائی تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تم مظلوم ہو. کہتے ہیں کہ یہ مظلوم ان کو بتانا بھی ان کے اندر بغض پیدا کرتا ہے نان مسلمز کے خلاف. تو یہ بھی جو ہے وہ ایک اعتبار سے جو ہے وہ وائلنس ہو جاتا ہے. تو خیر بہرحال اس طرح سے انہوں نے بہت ساری تعبیرات کی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جیسے ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو پچھلے جو ہے وہ بہت عرصے سے ایک لٹریچر تیار ہوا ہے، اس میں مسلمانوں کا ذہن کیا بنا ہے؟ فائٹ یور اینیمی، دشمن سے لڑو. اور کہتے ہیں جی مسیح لوگوں کا ذہن ان کی روایات کے مطابق کیا بنا ہے؟ دشمن سے محبت کرو، لو یور اینیمی. بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو امریکی ہیں یہ مسیح ہیں یا مسلمان ہیں؟ پوری دنیا میں ظلم تو وہ کر رہے ہیں. آج آدھی سے زیادہ مسلم ورلڈ کھنڈر بنی ہوئی ہے نا، میدان جنگ تو مسلم ورلڈ بنی ہوئی ہے. ملینز جو ہیں وہ مسلمان، وہ سیریا میں ہو، لیبیا میں ہو، یمن میں ہو، عراق میں ہو، کشمیر میں ہو، افغانستان میں ہو، مطلب جہاں پہ بھی آپ دیکھیں مسلمان مر رہا ہے. اور مارنے والا کون ہے؟ اکثر و بیشتر، ٹھیک ہے کئی جگہ پہ مسلمان بھی آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر کون ہے وہاں پہ؟ ظاہری بات ہے کہ جو یہ غیر مسلم ہیں یہی لوگ جو ہیں. اچھا اسی طرح آگے چل کے کہتے ہیں جی امریکہ کا یہ جو آپریشن تھا افغانستان میں، اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ خدائی آپریشن تھا. اچھا، خدائی آپریشن. اس نے ان تمام طاقتوں کو زیر کر دیا جو امن اور دعوت کے مشن کے خلاف محاذ بنائی ہوئی تھیں. یعنی امریکہ تو خدا کا مشن پورا کر رہا ہے، اور وہ جو افغانی ہیں وہ جو سارے لڑنے وہ سارے خدا کے خلاف ہیں، خدا کے دشمن ہیں. مطلب انسان مطلب سوچے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے ری ایکشن میں جو ہے. یعنی ایک طرف تو وہ
ڈیفینسو جہاد کو پروموٹ کر رہے ہیں اور ان کے خیال میں جہاد کی ایک ہی صورت باقی ہے ڈیفینسو آپ ایکٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ امریکہ کر سکتا ہے، جب امریکہ اٹیک کر رہا ہے اور اگر کوئی اسلامی کوئی غیر مسلم مسلمانوں پر حملہ کر چکے تو مسلمانوں کے پاس حق دفاع بھی نہیں ہے. ان ادر ورڈس جسے کہتے ہیں جہاد جو اوفینسو جہاد ہے وہ بھی تو ہے ہی نہیں، وہ تو لیکن ڈیفینسو جہاد بھی مسلمانوں کے پاس عام طور پہ رائٹ نہیں ہے. یعنی امپلیکیشن اور لوازم اس کے ان کو لگتا ہے کہ امریکہ جب اوفینسو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اوفینسو جہاد ہی کر رہا ہے نا، وہ جہاد اس کو نہ کہیں، جنگ ہی کر رہا ہے نا، افغانستان میں آ کے لوگوں کو مار رہا ہے، عراق میں مارتا رہا ہے، ٹھیک ہے، لیبیا میں انہوں نے حکومت ختم کی ہے انہوں نے اور برطانیہ نے مل کے. تو اب بات یہ ہے کہ وہ اوفینسو ہو رہے ہیں لیکن اس کو وہ ڈیفینسو قرار دے رہے ہیں، اور مسلمان جو ڈیفینسو ہے صرف اپنے بچے کو بتا رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں تو وہ بھی تمہارے اوپر ظلم، تو وہ اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلنس ہے، یہ پیسو وائلنس ہے. مطلب کیسی کیسی اصطلاحات انہوں نے گھڑ لی ہیں کہ مسلمان ایک ایکسٹریمزم پہ چلے گئے بہت. اچھا ڈاکٹر صاحب، خان صاحب کا ایک بہت ہی معروف اور میرا خیال ہے بہت سے لوگ ان کو اس نظریے کی وجہ سے جانتے ہیں، ختم نبوت اور توہین رسالت. ایک بڑا ہی ان کا ایک منفرد ان کا اپنا نظریہ اور فکر ہے، اور اس کی وجہ سے ان پر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تو ختم نبوت اور توہین رسالت کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہے اس کو آسان الفاظ میں ہمارے لیے وضاحت کر دیجیے. دیکھیں، ختم نبوت کے بارے میں خان صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ میری تحقیق کے مطابق آج تک کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، ہسٹری میں کسی نے رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. وہ ایون کہ وہ کہتے ہیں نا مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا. اچھا، اب مطلب دلیل ولیل تو ہے کوئی نہیں نا. اسی طرح وہ کہتے ہیں جی غلام احمد قادیانی نے بھی جو ہے وہ نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں، اس نے صرف یہ کہا کہ میں ذل نبی ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں. اچھا، اب اس کے لیے اتنا کہنا کافی ہوگا، میں نے یہاں پہ حوالے دیے ہیں کہ یہ خود ان کی اس فکر میں بھی ارتقاء ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پہلے انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا، یہ ان کی جو تحریر ہے نا یہ 96 کی ہے، ٹھیک ہے. 96 کی تحریر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی غلام احمد قادیانی جو ہے نا اس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ خدا کا پیغمبر ہے، اور 1914 میں اس کی وفات ہو گئی. اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے مرزا بشیر الدین اس کا جانشین بنا، حالانکہ یہ بھی تاریخی طور پہ غلط ہے. اس کے بعد اس کا وہ جو نائب تھا وہ نور الدین بھیروی تھا. خیر بہرحال آگے چل کے یہ لکھتے ہیں کہ جی 2011 میں کہ جی غلام احمد قادیانی کی وفات جو ہے وہ 1908 میں ہوئی. پہلے لکھتے تھے 1914 میں ہوئی، پھر کہتے ہیں جی 1908 میں ہوئی. اپنی تحریر، اب ان کو بھی نہیں پتہ کہ غلام احمد قادیانی کی وفات کب ہوئی. اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ اس نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. پہلے تحریر یہ تھی کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں خدا کا پیغمبر ہوں، پھر تحریر یہ بن گئی کہ جی وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں خدا کا پیغمبر نہیں ہوں. حالانکہ دیکھیں واضح طور پہ ایسے دعوے آن دا ریکارڈ موجود ہیں، اور احادیث میں بھی جو ہے وہ تصدیق ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا، جیسے ایک صحیح روایت میں ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے، مطلب قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 ایسے دجال پیدا نہ ہوں جو یہ دعویٰ کریں کہ میں نبی اور رسول ہوں، اور لیکن وہ جھوٹے ہوں گے. تو بہرحال یہ چیز اس طرح سے میچ بھی نہیں کرتی اور خود ہمارے آبزرویشن مشاہدے کے بھی خلاف ہے. اسی طرح توہین رسالت کے بارے میں بھی ان کا ایک نظریہ ہے. توہین رسالت کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم اس وقت جس دور کے اندر رہ رہے ہیں، اب سلمان رشدی کا اصل میں جب واقعہ ہوا تھا تو ان کی بھی کتاب اس وقت سامنے آئی تھی، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے کہ اس نے غلط کیا اس کو، تو انہوں نے 2-4 باتیں صرف سنائیں، باقی ساری مسلمانوں کو سنائی ہیں. اچھا، ہاں. اب مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کارٹون بنانا ایک بہرحال ایک جوک ہے نا، تو اب ہم جس دور کے اندر رہ رہے ہیں تو اس میں اتنے جوک کی بھی اگر آپ جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے تو پھر لوگ آپ کو کیا کہیں گے، پاگل کہیں گے. کہتے ہیں جی مذکورہ کارٹون کی حیثیت تو صرف ایک صحافتی جوک کی تھی. اس قسم کا جوک موجودہ صحافت میں عام ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کے رد عمل میں جس نفرت اور تشدد کا مظاہرہ کیا وہ بلا شبہ توہین رسالت کا ایک فعل تھا. اچھا، مطلب اس نے کارٹون بنا کے اس نے تو توہین رسالت نہیں کی، لیکن مسلمانوں نے جو اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا وہ توہین رسالت ہے. عجیب مطلب واحد قسم نبی کی جو تعلیمات ہیں ان کو انہوں نے فالو نہیں کیا، ان کا چونکہ اعتبار نہیں کیا، اس لیے انہوں نے توہین کی. اس لیے انہوں نے توہین کی. پھر کہتے ہیں جی موجودہ زمانہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا زمانہ ہے. ایسے زمانے میں کارٹون جیسے مسئلے پہ ہنگامے کھڑا کرنا یقینی طور پہ یہ تاثر پیدا کرے گا کہ اسلام آزادی رائے کے خلاف ہے. اچھا، حالانکہ اب ظاہری بات ہے وہ خاکے کس کے بنا رہے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے بنا رہے تھے نا، تو اتنی آزادی رائے تو وہ آزادی رائے تو نہیں ہے، وہ تو ایک قسم کا آپ کو بہت سارے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو پابند کرتی ہے، کیونکہ بہت ساری پرسنالٹیز کے حوالے سے ہیں. یہ بلیسفیمی کا جو لا ہے یہ صرف ہمارے مطلب اس میں نہیں ہے. یعنی آپ اگر آج انگلینڈ میں کوئی بندہ جو ہے کوئین کو
اس کی جو بلاسفیمی کرے تو وہ حکومتی جو گورنمنٹ ہے الگ، اگرچہ وہ کوئی ان کی ایسا کوئی پریکٹیکل حیثیت نہیں ہے لیکن ان کی ایک سمبولک فگر ہے، آپ اس کے خلاف کوئی بات کریں یا آپ اس کو علیہ اعلان جو ہے اس کے خلاف کوئی بلاسفیمس کوئی کمنٹس دیں تو آپ کو تو وہ فوراً اس کو آپ پر باقاعدہ وہ اس پہ آپ کو ایکشنز لیتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مسلمان اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمانوں کا یہ دور ایسا ہے کہ جس کے اندر آزادی رائے جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم وہاں پہ یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں برداشت کرنی چاہیے، اور یہ توہین رسالت کے اس کے حکم میں نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب بات کو ریپ اپ کرتے ہیں، کافی چیزیں مختلف ایسپیکٹس ہیں ان کی. خان صاحب بظاہر اگر آپ ان کو دیکھیں، ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کے اپنے چینلز یوٹیوب چینل بھی موجود ہے اور ان کے لیکچرز بھی آتے ہیں. بظاہر تو بڑی مذہبی شخصیت ہے، داڑھی بھی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے پگڑی بھی پہنی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ایک انٹلیکچوئل بھی ہیں ظاہر ہے اور سمجھدار بھی ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں معلوم ہوتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے، پھر ایشو کہاں پہ آ رہا ہے، یعنی وہ کیا پوائنٹ ہے اگر ہم خلاصتاً بیان کریں کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ جو وہ کون سا ایشو ہے جس کا یہ شکار ہوئے ہیں خان صاحب کہ انہوں نے اس طرح کی ایکسٹریمزم کی طرف چلے گئے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک وقت ایسا بھی تھا کہ انہوں نے، آپ نے بتایا کہ ان کا ایک پہلو تو وہ ہے تذکیر کا پہلو اتنا زیادہ ان پر غالب ہے. ایک طرف بندہ جب ان کو پڑھتا ہے تو بالکل ایک ان کے بارے میں ایک ڈفرینٹ امیج ہمارے سامنے آتا ہے، لیکن جب ہم ان کی تنقید پڑھتے ہیں تو ایک بالکل ڈفرینٹ امیج آتا ہے. تو ایشو کیا ہے مین؟ دیکھیے بیسیکلی مجھے جو لگتا ہے، جو میں نے ان کی تحریروں میں غور کیا ہے، ہیں تو ذہین آدمی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک، بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ دوسروں کے ذہن کا انالیسس کر رہے ہیں، اور وہ ایسی ان کی بہت ساری تحریریں ملیں گی، انہوں نے لوگوں کے بڑے بڑے اذہان کا انالیسس کیا ہے. لیکن بیسیکلی آپ ان تحریروں میں غور کریں تو وہ اپنا ذہن بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی خود ان کے ذہن کی اسٹڈی آپ ان تحریروں سے کر سکتے ہیں جس میں وہ دوسروں کا انالیسس کریں، لیکن انہیں خود احساس نہیں ہے کہ وہ اپنا ذہن لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. اچھا، 4 سال کی عمر میں ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو یہ بہت صدمے کی کیفیت میں رہے. پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بھی لکھا ہے کہ بچپن میں والدہ وغیرہ کا ڈانٹنے کا عمل بھی بہت زیادہ رہا. اور یہ جو بچے کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے، سائیکالوجسٹ یہی کہتے ہیں کہ جو بچپن میں بننی ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے. تو بعض اوقات بچے کو اس ایج میں کچھ شاکس لگتے ہیں اور اس کی پرسنالٹی کے اوپر کچھ ایسے فیکٹرز جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اس کی پرسنالٹی کو پارٹ بن جاتے ہیں اور اس کو اس طرح سے ڈیولپ کر دیتے ہیں کہ وہ چاہنے کے باوجود ان سے نہیں نکل پاتا. تو ان کی پرسنالٹیز میں بھی کچھ ایشوز ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ میں نے بتایا سائیکالوجی آف ریئیکشن کا ہے کہ ایک انتہا پسند آدمی ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، مطلب اپنے مزاج کے اعتبار سے مثبت ہوں گے تو ہٹلر سے مثبت ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر نیگیٹو میں آئے تو مولانا مودودی کی فکر کو پتہ نہیں کہاں ابلیس تک پہنچا دیا اور شیطان تک ان کی فکر کو پہنچا دیا ہے. تو یہ ایک ایکسٹریمزم ہے نا کہ ایک بندے میں کہ مثبت میں بھی ایک انتہا تک پہنچ جاتا ہے، منفی میں بھی ایک انتہا تک پہنچ جاتا ہے، رد عمل میں وہ معتدل نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز جو میں نے ان میں دیکھی ہے نا وہ یہ ایک خاص اپنے آپ کو ایک چیز کے اندر محدود کر لینا. انہوں نے خیر اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنی ایک کائنات بنا لیتے ہیں. ایک حدود تو آپ کی جغرافیائی حدود ہوتی ہے نا، اور ایک ہوتی ہے انسان کی ذہنی اور شعوری حدود. بالکل ٹھیک. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی اس ذہنی اور شعوری حدود سے باہر نہیں نکل پاتے. وہ ملکوں کا بھی سفر کر آتے ہیں، وہ کتابیں بھی لکھ لیتے ہیں، وہ بڑی انٹلیکچوئل ڈیبیٹس بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ اپنی اس ذہنی حدود سے اس سوچ کی حدود سے باہر نہیں نکل پاتے. خود ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ سوچ لیا ہے، اب اس سوچ سے ان سے باہر نہیں نکلا جاتا. مطلب آپ دیکھیں گے نا کہ جو چیزیں یہ دوسروں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ جو دوسروں کے بارے میں یہ جو تجزیہ کر رہے ہیں یہ ان کے ذہن میں پیدا کیسے ہوا، کیونکہ وہ خود اس عمل سے گزر رہے ہیں. لیکن یہ وہ خود اپنے بارے میں تو نفس تجزیہ کرنے سے نہیں، مطلب ظاہری بات ہے کہ ہر ایک نفس جو ہے نا وہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اس طرح سے چیر پاڑ کرے، اپنا ایسے آپریشن کرے اور اپنے آپ کو دکھائے کہ بھائی تمہارے اندر یہ مسائل ہیں. یہ تو اب دوسرا ہی آپ کو سامنے والا ہی بتا سکتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ جی جو مومن ہے وہ مومن کا آئینہ ہے. تو نارسزم وغیرہ، آپ کو نرگسیت وغیرہ ان کی تحریروں میں بہت مل جاتی ہے. اپنی تعریف کرنا، حد سے زیادہ تعریف کرنا، اور اپنی طرف جو ہے وہ اشارے اور بہانوں سے جو ہے وہ. اور بعض لوگوں نے تو مجھے یہ بھی کہا ہے، مطلب انڈیا سے کچھ لوگ جو ان کے پاس ملنے کے لیے بھی گئے ہیں، انڈیا مطلب فیس بک پہ، اسی طرح سے واٹس ایپ پہ کافی لوگ رابطے میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا اپنی نجی مجلس میں یہ مطلب کہہ دیتے ہیں کہ جی مطلب مہدی اور مسیح کا رول ہم ہی ادا کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں آپ نے ٹھیک لکھی ہیں، یعنی سیلف کنسیٹڈ بہت زیادہ ہیں، اور اپنے بارے میں بہت زیادہ یعنی ان کا وہ ہے.
بہت ہی پازیٹیو ہے اپنے بارے میں. اور ایک جگہ میں ان کی عبارات میں ہی پڑھ رہا تھا کہ جاب بھی نہیں کی پوری زندگی انہوں نے, کمایا بھی نہیں, اور بڑا ہی ایک ڈفرینٹ ان کا اس پر بارے میں بھی اوپینین ہے. بیسیکلی زیادہ فوکس ہو گیا نا دعوت کے اوپر, اور ایک بہت خطرناک بات کر گئے. بلکہ میں بہتر ہے اس کی جو ہے نا وہ کوٹیشن پڑھوں, بہت خطرناک. مطلب سب سے زیادہ مجھے جو ان کی بات خطرناک لگی ہے نا وہ یہ والی لگی ہے کہ ایک مطلب اتنا سمجھدار آدمی ایسی بات کیسے کر سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے لیے رول ماڈل نہیں رہ گئے. اب دیکھیں ایک بندہ کہاں ایکسٹریمزم پہ جا رہا ہے. جہاد کے تصور میں جب انہوں نے جہاد کا انکار کیا, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو جہاد کیا, بالکل ٹھیک ہے, کیسے انکار کریں گے آپ. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماڈل نہیں ہو سکتے, رول ماڈل حضرت مسیح ہے, کیونکہ ان کی زندگی میں آغاز بھی دعوت ہے, انتہا بھی دعوت ہے. اب دیکھیں نا جیسے ان کے الفاظ کے ہیں, کہتے ہیں جی آئندہ تاریخ میں ایسی تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ محمدی ماڈل زمانی حالات کی نسبت سے جزئی طور پہ اپلیکیبل نہیں رہے گا, اس کے بجائے مسیحی ماڈل جو ہے وہ جزئی طور پہ قابل انطباق بن جائے گا. کہتے ہیں جی محمدی ماڈل کیا ہے؟ محمدی ماڈل ہے دعوت, اس کے بعد ہجرت ہے, پھر جہاد ہے بمعنی قتال, اور پھر فتح ہوئی. تو اس کے مقابلے میں مسیح کے ماڈل میں آغاز میں بھی دعوت ہے, انجام میں بھی دعوت ہے. تو مسیح کے دعوتی ماڈل میں ہجرت اور جہاد کے واقعات نہیں ہیں. اب اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا اب یہ جو بات ہے نا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اسوہ حسنہ ہیں, تو کہتے ہیں یہ تو نہیں کہا گیا نا قرآن میں کہ اسوہ کاملہ ہیں. اچھا ہاں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں اسوہ حسنہ کا لفظ ہے, نہ کہ اسوہ کاملہ کا. اور کہتے ہیں کسی پیغمبر کو فائنل ماڈل سمجھ لینا یہ تو قانون فطرت کی تنسیخ کے ہم معنی ہے. تو کوئی پیغمبر فائنل ماڈل نہیں ہو سکتا. پھر کہتے ہیں کہ بعد کے زمانے میں حالات کے اندر ایسی تبدیلیاں واقع ہوں گی کہ حالات کے اعتبار سے حضرت مسیح کا عملی ماڈل زیادہ اپلیکیبل ہو جائے. ان ادر ورڈز کے حالات اور ٹائم کا اتنے زیادہ یہ انفلوئنس کا شکار ہو گئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تصور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹیچنگز ہیں وہ اپلیکیبل ہو ہی نہیں سکتی اس ٹائم میں. ہاں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میتھڈالوجی ہے, جو منہج ہے, وہ اب 100% آپ اس کو یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے, حالات ایسے ہیں. تو اس کا شکار ہو کے انہوں نے اس کو اوپر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ چیز ہم چونکہ اپلیکیبل نہیں ہے تو وی کی ناٹ 100% فالو دیٹ. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر, ہم نے مختلف پہلوؤں کے بارے میں سنا بھی اور سیکھا بھی. تو انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے پیج کو بھی لائک کریں, ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں, اور اس ویڈیو کو نیکی کی غرض سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.